بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 313 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فا کا مجازی استعمال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فی قولہ لہ علی درہم فدرہم سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے فا کا حقیقی استعمال پڑھا، تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، علتوں کے احکام پہ داخل ہوتا ہے، علتوں پر داخل ہوتا ہے جب وہ اشیاء دائمہ میں سے ہوں۔ اس کی مثالیں ہم نے پڑھی، یہ ہمارے گزشتہ اسباق کی کہانی تھی۔ تو آج ہم فا کا مجازی استعمال کہ مجازن یہ کس معنی میں آتا ہے اور کیا کام کرتا ہے وہ شروع کریں گے اور اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے، لیکن حسب معمول ہم سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ سے شروع ہوتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ حَتَّى لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ، اور کلمہ فا مقر کے قول لہو علیہ درہم فدرہم میں واو کے معنی میں مستعار ہے، حتیٰ کہ اس پر 2 درہم لازم ہوں گے۔ فرمایا کہ بیان للمعنی المجازی فی الفاء بعد بیان حقیقتها، یہ فا کے مجازی معنی کا بیان ہے اس کے حقیقی معنی کو بیان کرنے کے بعد۔ لأن الفاء فی قوله فدرہم لا يمكن ان تكون للتعقیب اذ التعقیب انما يكون في الاعراض دون الاعیان، والدرہم عین لا يتصور فيه التعقیب الا بسبب الوجوب فی الذمۃ۔ فرمایا کہ کیونکہ موقر کے قول، اقرار کرنے والے کے قول، فدرہم میں کلمہ فا کا تعقیب کے لیے ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تعقیب اعراض میں ہوتی ہے نہ کہ اعیان میں، اور درہم یہ اعیان میں سے ایک عین ہے، اس میں تعقیب متصور نہیں ہو سکتی مگر ذمہ میں واجب ہونے کے سبب سے۔ والحال انہ لم یباشر سببا آخر بعد التکلم بالدرہم حتی یکون وجوب هذا عقیب الاول فلا بد ان يكون بمعنى الواو فيلزمه درہمان۔ حالانکہ اس مقر نے، اس اقرار کرنے والے نے درہم کے تکلم کرنے کے بعد کسی دوسرے سبب کا ارتکاب نہیں کیا ہے یہاں تک کہ اس کا وجوب اول کے بعد ہو، پس ضروری ہے کہ فا واو کے معنی میں ہو، پس مقر پر 2 درہم وہ لازم ہوں گے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لما لم يستقم معنى الفاء جعل تأکیدا لما قبله كأنه قیل فهو درہم فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا چونکہ فا کے معنی درست نہیں ہیں، اس لیے
اس کو ما قبل کی تاکید قرار دیا گیا، گویا کہا گیا فہوا درہم، پس مقر پر ایک ہی درہم لازم ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ فا کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد اس کے مجازی معنی کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ کلمہ فا واو کے معنی میں مستعار ہوتا ہے، یعنی کلمہ فا کو مجازن واو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے دوسرے شخص کے لیے اقرار کرتے ہوئے یہ کہا کہ لہو علیہ درہم فدرہم، کہ اس کے مجھ پر درہم ہے تو درہم ہے، تو یہ فا واو کے معنی میں ہوگا اور مقر پر 2 درہم لازم ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قول فدرہم میں کلمہ فا کا تعقیب کے لیے ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تعقیب اعراض میں ہوتی ہے، اعیان میں نہیں ہوتی، اور درہم یہ عرض نہیں ہے بلکہ یہ عین ہے، تو اس میں تعقیب کا تصور ہی نہیں ہے، تو تعقیب اس میں متصور نہیں ہو سکتی۔ ہاں وجوب فی الذمہ کے سبب سے تعقیب ہو سکتی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سبب سے ایک درہم واجب ہو اور اس کے بعد دوسرے سبب سے دوسرا درہم وہ بھی واجب ہو جائے، تو اس طرح تعقیب متحقق ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں اقرار کرنے والے نے چونکہ تکلم بالدرہم کے علاوہ کسی دوسرے سبب کا ارتکاب ہی نہیں کیا کہ پہلے درہم کے بعد دوسرے درہم کا وجوب ہو، اس لیے یہاں کلمہ فا کا تعقیب کے لیے ہونا ممکن نہیں ہوگا، اور جب کلمہ فا کی حقیقت یعنی اس کا تعقیب کے لیے ہونا ممکن نہیں ہے تو اس فا کو مجازن واو کے معنی میں لینا یہ ضروری ہوگا۔ گویا اس نے کہا کہ لہو علیہ درہم و درہم، کہ اس کے مجھ پر ایک اور ایک درہم ہے، اور جب کلمہ فا واو کے معنی میں ہے تو واو عطف کے لیے ہوگا، اور عطف میں معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے، لہذا دوسرا درہم پہلے درہم کا وہ بھی غیر ہوگا، اور اقرار کرنے والے پر اب 2 درہم لازم ہوں گے۔ اچھا، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا خیال کچھ الگ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب فا کے حقیقی معنی درست نہیں ہے تو اس کو ما قبل کی تاکید قرار دیا جائے گا۔ گویا اقرار کرنے والے نے یوں کہا ہے کہ لہو علیہ درہم فہوا درہم، کہ فلاں کے مجھ پر درہم ہے تو بس وہ درہم ہی ہے، اور تاکید کی صورت میں درہم ایک ہی ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اس اقرار کرنے والے پر 1 درہم واجب ہوگا۔ لیکن یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب تھا، ہم احناف کا جو مذہب ہے وہی صحیح ہے اور وہی راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے قول کے مطابق ماتن کے کلام میں مبتدا یعنی ہوا محذوف ہوگا، اور احناف کے قول کے مطابق ماتن کے کلام میں جو ہے وہ مجاز ہوگا، یعنی فا مجازن واو کے معنی میں ہوگا، اور لفظ جب حذف اور مجاز کے درمیان میں دائر ہو جائے تو اس کو مجاز پر محمول کرنا یہ اولا ہوتا ہے، حذف کی طرف جانے سے مجاز ماننا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مجاز میں ابہام وہ کم ہوتا ہے اور حذف میں ابہام وہ زیادہ ہوتا ہے، اس طور پر کہ ابہام مجاز میں صرف معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور حذف میں جو ابہام ہے وہ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے، اور قلت ابہام بہتر ہے کثرت ابہام سے، لہٰذا مجاز مراد لینا یہ بنسبت تاکید کے بہتر ہوگا۔
حذف سے مجاز بہتر ہے۔ دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ احناف کے قول کے مطابق جملہ ثانیہ فدرہم تاسیس ہے اور فائدہ جدیدہ پر محمول ہوگا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق جو دوسرا جملہ ہے وہ تاکید پر محمول ہوگا، اور تاسیس تاکید کی بنسبت یہ اولا ہے، لہذا احناف کا قول بھی اولا ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لہو علیہ درہم فدرہم میں فا کا مجازی معنی کیا ہوگا؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام شافعی کے ہاں فہو درہم ہے، تو ہمارا امام شافعی کو کیا جواب ہوگا؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔